میں ایک غریب آدمی تھا۔ ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو مجھے میرے چاچا نے پالا۔ چاچا کے مرنے کے بعد چاچی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں مختلف جگہ کام کرتا رہا۔ بڑا کوئی بھی تھا نہیں جو شادی کرواتا، اس لیے میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میں بزرگی میں داخل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کبھی میں بھی شادی کروں گا۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا لگاتا تھا اور رات کو وہیں پر مسافر خانے میں سو جاتا۔ آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں جس کے لیے محنت کرتا، اس لیے بس اتنا کما لیتا جس سے میرا گزارا ہو جاتا، اور باقی وہاں کام کرنے والے غریب لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے انہیں مفت میں چائے دے دیا کرتا تھا، اس لیے سب لوگ میری بڑی عزت کرتے۔ یہاں ریلوے اسٹیشن پر رہنے والے، کام کرنے والے یا وہاں اکثر آنے والے مسافر، یہی سب میری فیملی تھی۔ لوگ مجھے جانتے تھے، بلکہ سالہ سال سے اس اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا لگا رہا تھا۔ گھر سے نکالنے کے بعد میں پلٹ کر کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ مجھے وہاں سے نکلے ہوئے 25 سال ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان گھر میں کیا ہوا، کیا بدلا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی اور میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے بہت زیادہ کی لالچ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے لیے کچھ جوڑ کر جانا تھا۔ میں بہت اچھا پکا مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا حق نہ کھاؤں، کیونکہ میں خود اس دور سے گزر کر آیا تھا۔ میرے باپ کی جائیداد میں میرا حق تھا، لیکن قصدوں نے قبضہ کر لیا تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ اس سب کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دن رات کو تقریباً 12 بجے آخری ٹرین جب اسٹیشن پر آئی اور میں جلدی جلدی چائے بنا رہا تھا کہ اس آخری ٹرین کے مسافروں کو چائے دے کر میں سو جاؤں۔ جب تک میں نے چائے تیار کی تب تک ٹرین بھی آ گئی تھی، اور اس ٹرین سے ایک بزرگ اترا، اس کے ساتھ ایک جوان سی لڑکی تھی۔ وہ دونوں میرے چائے کے ڈھابے پر آئے اور انہوں نے چائے پی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی رات کو ایک جوان لڑکی کو ساتھ لے کر اب تک کیوں سفر کر رہا ہے؟ دماغ میں آیا کہ شاید کوئی مجبوری ہوگی جو اتنی رات کو اپنی جوان بچی کو لے کر آیا ہے، لیکن میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ وہ دونوں تو چائے پی کر چلے گئے، لیکن میری ساری رات اسٹیشن پر گزرنی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بوڑھے آدمی کے ساتھ ایک جوان لڑکی اتنی رات کو آئی تھی، ورنہ اکثر آتی تھی لڑکیاں، لیکن پوری فیملی ہوتی تھی ساتھ ان کے، اکیلی لڑکی کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے لڑکی میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ جب تک اسٹیشن پر رہا اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن جلدی وہ میرے دماغ سے اتر گئی۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تھے اور میں حقیقتاً سب کچھ بھول گیا تھا کہ ایک دن تقریباً ایک ہفتے بعد ہی وہی بزرگ اور لڑکی دوبارہ رات کی آخری ٹرین سے آئے اور پھر آ کر میرے ڈھابے پر انہوں نے چائے پی۔ وہ بزرگ تھا، اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر راستے میں ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اتنی ہمت یا طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی بچی کی حفاظت کر سکے۔ نہ جانے ایسی کیا مجبوری ہے جو یہ رات کو ہی سفر کرتے ہیں، بلکہ اس دن میں نے دبے الفاظ میں اس بوڑھے سے کہہ بھی دیا کہ بھائی صاحب، زمانہ بہت خراب ہے، اتنی رات کو جوان بیٹی کو لے کر سفر مت کیا کریں، تھوڑی جلدی نکلنے کی کوشش کیا کریں۔ اس نے میری بات سن کر سر ہلا دیا اور کہا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اور اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن وہ لوگ جب اسٹیشن سے نکلے تو جہاں تک وہ نظر آتے رہے میری نظر ان کا پیچھا کرتی رہی، اور میں اپنی طرف سے ان کے لیے بہت پریشان تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ باپ بیٹی میرے سر پر سوار رہے، لیکن اپنے کام میں لگ کر میں پھر ان کو بھول گیا۔ زندگی ایسی ہی چلتی رہی اور اب یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ ہر ہفتے کی رات کی ٹرین سے وہ آتے تھے، دونوں باپ بیٹی آ کر ہمیشہ میرے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ شروع میں ان کے لیے حیران ہوتا تھا، لیکن اب میرے لیے یہ نارمل ہو گیا تھا، اور اس بزرگ سے میری اچھی سلام دعا بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، اور نہ کبھی اس نے مجھے کچھ بتایا تھا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں تھی کہ کسی سے کوئی سوال کروں۔ کوئی اگر کچھ بات بتانے کی کوشش کرتا تو میں پورے تحمل سے سنتا تھا اور اس کا راز رکھ سکتا تھا۔ اسی لیے جاننے پہچاننے والے لوگ میرا احترام کیا کرتے تھے کہ میں کسی کے ذاتی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اور بزرگ سے بھی میری بس اتنی ہی سلام دعا تھی جتنی دنیا میں انسان سے ہوتی ہے۔ حالات حاضرہ پر تبصرہ کر لیتے، ہنسی مذاق کر لیتے، چائے پیتے باتیں کرتے اور چلے جاتے۔
میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنی رات کو کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے بتایا تھا۔ تقریباً ان کو 8 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو میں ان کی آمد کا شعوری یا لاشعوری طور پر منتظر بھی رہتا تھا، کیونکہ سردی ہو یا گرمی ہو، یہاں تک کہ بارش بھی ہو رہی ہو، وہ لوگ میرے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے ضرور پیتے تھے، اور ان کے لیے ہمیشہ الگ سے چائے رکھا کرتا تھا۔ لیکن اس ہفتے جب بوڑھا آیا تو وہ بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا۔ اسے کھانسی ہو رہی تھی اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ طبیعت خراب تھی تو آرام کرنا چاہیے تھا، اتنی رات گئے سفر کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مجبوری انسان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کیا اور خاموش ہو گیا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو مجھے گلے مل کر کہنے لگے کہ بھائی ایک بات بولوں، مانو گے؟ میں نے کہا کہ حکم کریں۔ تو کہنے لگا میں مر گیا تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ یہ بات اس نے میرے کان میں کہی، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے حوصلہ دیا کہ بھائی صاحب دل چھوٹا نہ کریں، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ بس اپنا خیال کریں، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور وہ مسکرا کر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ بیماری کی وجہ سے ایسا سوچ رہا ہے، کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، انسان بیماری میں ایسا ہی الٹا سیدھا سوچتا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو زیادہ سیریس لیا ہی نہیں۔ لیکن اس سے اگلے ہفتے جب وہ بندہ آیا تو بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی اسے سہارا دے کر چل رہی تھی، لیکن بات وہی کہ وہ پھر بھی اس حالت میں بھی سفر کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، سارا کام چھوڑ کر بھاگا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا، چائے دی، اس کا بخار بہت تیز تھا، میں نے اس کو چائے کے ساتھ گولی بھی دی، اور اس کے ساتھ اپنے ایک جاننے والے رکشے والے کو بلایا اور کہا یہ جہاں جانا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ کر آؤ۔ وہ میرا دوست اور اعتماد کا بندہ تھا۔ سہارا دے کر میں نے ان بھائی صاحب کو رکشے میں بٹھایا اور بچی سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، اس سے زیادہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب میں رکشے میں بٹھا رہا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میری بات یاد ہے نا، اس پر ضرور سوچنا۔ میں نے کہا آپ اپنا خیال رکھیں، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ اسے اگلا ہفتہ ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی نہیں آئے۔ مجھے اندر ہی اندر ان دونوں کی فکر ہو رہی تھی کہ شاید اس کا باپ زیادہ بیمار ہو گیا ہے اس لیے وہ نہیں آئے۔ کتنے مہینوں سے وہ آ رہے تھے اور مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ آئیں اور میں ان سے پوچھوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن ٹرین اسٹیشن پر رک کر چلی گئی، تمام مسافر اسٹیشن سے چلے گئے، لیکن میں ابھی تک اپنے ڈھابے پر بیٹھا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے کہ وہ نہیں آئے تو میں بھی خاموشی سے مسافر خانے میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس پورے ہفتے میں بے چین رہا۔ روزانہ رات کو آخری ٹرین کے وقت میں انتظار کرتا کہ شاید وہ لوگ آ جائیں۔ مجھے اس آدمی کی فکر ہو رہی تھی، وہ عمر میں مجھ سے کوئی سال ہی بڑا ہوگا، لیکن بیماری نے شاید اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے اس کی طرح کی کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے میں زیادہ بوڑھا نہیں لگتا تھا، اور اس کی فکر تھی کیونکہ اگر اس بچی کا کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات مجھے کیوں کہتا کہ میرے بعد اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ اگلے ہفتے مخصوص دن مجھے ان لوگوں کی آمد کا انتظار تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے اچھا سمجھے یا برا، آج میں اس سے سب کچھ پوچھ کر رہوں گا۔ لیکن اس دن بھی وہ آدمی نہیں آیا۔ میں مایوس ہو کر اپنا ڈھابا بند کرنے ہی لگا تھا کہ ٹرین کب سے جا چکی تھی، اور اسٹیشن پر موجود مسافر بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے کہ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ اکیلی تھی، وہ نقاب میں تھی، وہ ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید رش کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ یہاں سے نکل سکے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جا کر بات کرتا وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ جب تک میں ڈھابا بند کر کے باہر نکلتا میں نے دیکھا کہ وہ رکشے میں بیٹھ کر جا رہی ہے۔ میں نے اپنے ایک دوست کو آواز دی جو رکشہ چلاتا تھا اور اس کے رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جو سامنے رکشہ جا رہا ہے اس کا پیچھا کرو۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی، اس کا باپ اس کی ذمہ داری مجھے دے کر گیا تھا، آج وہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور جہاں بھی جا رہی ہے خیر خیریت سے پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ راستے میں رات کو ٹریفک بھی بہت تھی، اس لیے ہمارا رکشہ اس لڑکی کے رکشے سے بہت پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چوک پر وہ لڑکی اس رکشے سے اتری تھی، لیکن جب تک ہم اس چوک پر پہنچے رکشہ بہت آگے جا چکا تھا اور لڑکی مجھے گلی میں مڑتے ہوئے نظر آئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور جب تک میں وہاں پہنچا مجھے لڑکی کہیں نظر نہیں آئی، لیکن وہ گلی سیدھی جا رہی تھی، اس لیے میں ادھر ہی بھاگتا ہوا آیا اور بھاگنے کی وجہ سے ہی مجھے وہ لڑکی نظر آئی
کیونکہ اگلی روڈ سے وہ رکشے میں بیٹھ رہی تھی۔ مجھے بے انتہا حیرت ہوئی کہ وہ اور رکشہ کیوں بدل رہی ہے۔ کیا اسے شک ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ لیکن جب تک وہ رکشے میں بیٹھی مجھے بھی ایک رکشہ مل گیا تھا۔ اب تو میرا تجسس عروج پر تھا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ لڑکی رات کو اکیلے بھی جا رہی ہے اور پھر رکشے بھی بدل رہی ہے، گلیوں میں گھومتے ہوئے جا رہی ہے؟ آخر وہ جا کہاں رہی ہے؟ خیر، میں بھی خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا رہا، اور پہلے تو میں صرف اس کی حفاظت کی غرض سے اس کے پیچھے جا رہا تھا، لیکن اب تو مجھے اس کے بارے میں تجسس بھی ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ رکشہ رکوایا اور اتر گئی، اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک گلی میں گئی۔ میں بھی پیچھے ہی تھا، اور مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی جہاں پر وہ پہنچی اس جگہ کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اور یہاں، اور پھر کیا اس کا باپ بھی اسے یہیں لے کر آتا تھا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی باپ کیسے اپنی بیٹی کو ایسی جگہ لے کر آ سکتا ہے؟ تو پھر آخر وہ لڑکی یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ میں تو اس جگہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے بس دور کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی، اور ان سوالوں کے جواب یا تو اس بوڑھے کے پاس تھے یا اس لڑکی کے پاس۔ میں اس وقت تو واپس آ گیا، بلکہ مجھ سے رکشے والے نے پوچھا بھی کہ سب کیا ہے، تم ایسے لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ لیکن میں نے بات ٹال دی۔ اگلا پورا ہفتہ میں نے شاید بہت ہی بے چینی میں گزارا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی آئے گی، کیونکہ وہ جس جگہ جا چکی تھی وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، کہ جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ واپس آئے گی۔ لیکن پھر بھی مجھے اس مخصوص دن کا انتظار تھا جس دن وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اس دن آخری ٹرین جیسے ہی اسٹیشن پر رکی میں نے دیکھا کہ لڑکی پھر سے اتری، اور اس نے میرے ڈھابے کا رخ نہیں کیا بلکہ سیدھی چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لیکن اس دفعہ میں نے اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں بہت سے سوال اٹھے کہ اگر وہ ایسی جگہ جا رہی ہے تو وہاں سے پلٹ کر کیسے آ رہی ہے؟ وہاں سے پلٹنا تو ناممکن ہے، اور اگر اس کا باپ مر چکا ہے تو پھر یہ کیسی بیٹی ہے جو باپ کے مرنے کے ساتھ ہی شرافت کو بھول گئی؟ لیکن یہ ہفتے کے ایک ہی دن مخصوص طریقے سے آنے کی کیا وجہ ہے؟ سوال اتنے زیادہ تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کبھی دل چاہتا کہ اس لڑکی کو روک کر پوچھ لوں، تو کبھی لگتا کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے، تو میری کیا عزت رہے گی؟ یہی بات میرے لبوں پر قفل لگا رہی تھی۔ اگلے ہفتے جب وہ لڑکی آئی تو تب تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اس سے دو ٹوک بات کر ہی لینی چاہیے، اس لیے میں نے اسے آواز دی کہ بیٹا میری بات سننا۔ وہ آ کر ڈھابے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے چائے کی پیالی پکڑائی اور پوچھا کہ تمہارے والد کیسے ہیں، کہاں ہیں، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، اور باپ کے نام پر اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو بالکل بھی مصنوعی نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب بیٹی اپنے باپ سے اتنا سچا پیار کر سکتی ہے، وہ باپ کے مرنے کے ساتھ ہی کیسے غلط راستے پر جا سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا ابھی آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، رات کا وقت ہے، اکیلے جانا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، میں تو ویسے بھی جا رہی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کام سنبھالیں۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں، تمہارا باپ مجھے تمہاری ذمہ داری دے کر گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کو اپنی بیٹی بنا لینا، میرا فرض ہے تمہاری حفاظت کروں۔ یہ بات سن کر وہ رونے لگی، اور اس نے کہا کہ باپ کی جگہ کوئی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ کو باپ کی جگہ مان تو لوں لیکن آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتے، اس لیے مجھے اکیلے ہی جانے دیں، یہی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن مجھے سوچوں کے بھنور میں چھوڑ گئی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے، کیوں بچی ایسی جگہ پر جاتی ہے، اور باپ کے نام پر اس کے لہجے میں جو حسرت تھی وہ مجھے اندر سے تڑپا گئی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ میں زبردستی باپ کے حق سے اس سے پوچھ لوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اتنا حق نہیں رکھتا تھا میں، کہ اس کے باپ نے مجھے زبانی کلامی کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اس کو اپنی بیٹی بنا لینا، لیکن اس نے ابھی مجھے باپ کا درجہ نہیں دیا تھا، اس لیے میں اس پر حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے حق میں دعائے خیر کر سکتا تھا، اور وہ دل سے کر رہا تھا کہ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، بس میری بچی کی عزت سلامت رہے۔ میں ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ روتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی واپس آئی۔
लड़के इसके पीछे लगे हुए थे। वो भागती हुई आकर मेरे पीछे छुप गई। बाबा, मुझे ये लड़के तंग कर रहे हैं। इसके मुंह से लफ्ज़ बाबा मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ललकार कर इन लड़कों को कहा कि क्या मसला है, क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो। मेरी आवाज़ सुनकर उधर काम करते हुए कुछ कुली भी जमा हो गए। उन्होंने देखा कि बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो वो लोग भाग गए। मैंने बच्ची को बिठाया, पानी पिलाया और अपने दोस्त रिक्शे वाले को आवाज़ दी। रिक्शे में मैं इसके साथ बैठ गया। मैंने कहा, कहाँ जाना है। इसने उस चौक का नाम लिया जिस चौक में इसने पहली दफ़ा रिक्शे को रुकवाया था। जब रिक्शा वहाँ पहुँचा तो इसने कहा कि मुझे यहाँ उतार दें। मैंने कहा, मैं आपको यहाँ नहीं उतरने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कहाँ जाना है। तो मैं हाजिर हूँ। मुझे अच्छे से बताओ कि मेरे बच्चे कि तुम इन गलियों में क्यों जाती हो, जहाँ के लोगों का नाम भी गाली से लिया जाता है। आखिर मेरी बेटी बाज़ार हुसन में जाती है, क्यों जाती है। ये सुनकर इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। इसने कहा कि किसी जगह बैठकर मुझे सब सच बता सकती है। उस चौक के पास मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का घर था और वो मेरे भाइयों जैसा ही था। इसको लेकर मैं वहाँ चला गया और मैंने इनको जाकर कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं आज रहूँगा और सुबह अपने किसी मकान का बंदोबस्त कर लूँगा और अपने बच्चे को वहाँ ले जाऊँगा। लेकिन इसकी ज़िद थी कि वो यहाँ नहीं रहेगी। मैं समझाकर इसे कमरे में लेकर गया। मैंने कहा कि बेटा, यहाँ बैठकर मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं इस मसले का कोई हल निकाल सकूं। इसने जो कुछ मुझे बताया मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकालने को काफ़ी था। इसने बताया कि जिन गलियों में वो जाती है वहाँ पर इसकी माँ रहती है। इसके बाप ने अपने ख़ानदान वालों से बगावत करके इससे शादी की थी, जिसके बाद ये पैदा हुई और इसकी माँ ने इसकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही अपने शौहर से तलाक ले ली और इन गलियों की तरफ लौट गई जहाँ की वो रहने वाली थी। तलाक के बाद मेरे बाप ने मुझे देने से इनकार कर दिया था कि वो नहीं चाहता था कि मैं भी एक तवाइफ बनूं। इसलिए अदालत ने फैसला किया था कि मैं माँ से मिलने जा सकती हूँ, लेकिन माँ के पास रह नहीं सकती। बचपन से ही एक दिन माँ के पास रहती हूँ और बस। लेकिन वो भी सिर्फ दिन को, रात को नहीं। मेरा घर दूसरे शहर में है। मेरे बाप को इसके ख़ानदान वालों ने अलग कर दिया था, इसलिए मेरे ख़ानदान में कोई नहीं है। अब हम लोग रह गए थे, तो इसकी वजह यह है कि हम लोग रात को लेट आते हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाती है। तब तक यहाँ आने वाले अफराद भी अपने घरों को लौट चुके होते हैं या अंदर बैठकर दादे ऐश दे रहे होते हैं। इसलिए हम बाप बेटी को कोई नहीं देख सकता। दिन को माँ के पास रहती हूँ और मेरा बाप मेरे साथ वहाँ मेरी निगरानी करता है। और अब ये सिलसिला कुछ अरसे से शुरू हुआ था, क्योंकि पहले हम लोग एक दिन शाम को जाते थे, हर दूसरे दिन शाम को वापस जाते थे। एक रात और एक दिन माँ के पास रहती थी। लेकिन जब से मैं जवान हुई हूँ, इन इलाकों में जाने की वजह से लोग मुझ पर भी फिक्रे कसना शुरू हो गए थे और मुझे भी तवाइफी समझने लगे थे। इसलिए इसका हल मेरे बाप ने ये निकाला कि हम रात को ही आते हैं जब कोई ना देखे, और वापसी हमारी मगरिब के बाद होती है। तब गलियों में कोई नहीं होता और हम वहाँ से निकल आते हैं और अपने शहर वापस चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाप की मौत की वजह से मैं नहीं आ सकी थी, लेकिन अब आई हूँ। लेकिन बाप के साथ ना होने की वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि मैं गैर महफूज हूँ। हालांकि मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, ना ही किसी और ने कुछ कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी वक्त भी मेरी माँ मुझे पकड़ कर कोठे पर बिठा देगी, क्योंकि इसे पता है कि मेरे पीछे कोई नहीं रहा। बात बस इतनी सी है, मेरी कहानी। मैंने कहा कि बेटा, शायद इसीलिए तुम्हारा बाप मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूं। अब इसका एक ही हल है कि मैं तुम्हें बाकायदा कानूनी तरीके से अडॉप्ट करूं, और जब मैं अडॉप्ट कर लूँगा तो फिर वो जो कानून का एक तरीका है कि तुम्हें माँ के पास जाना है एक दिन के लिए, वो सब भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने हकीकी बाप के पास तो होगी नहीं। इस तरह तुम बदल जाओगी। बच्ची को भी मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी। वो खुद भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी, तकरीबन 21 साल की थी। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं इसे साथ लेकर अदालत में गया और कानूनी कार्रवाई करके मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया और इसकी वल्दियत में अपना नाम लिखवा दिया। वहाँ से वापसी पर स्टेशन के पास ही एक छोटा सा कमरा ले लिया और वहाँ अपनी बेटी को छोड़ा। लेकिन वो चाहती थी कि वो दूसरे शहर जाकर अपना सामान वगैरह लेकर आए, इसलिए मैंने ढाबा बंद किया और अपनी बेटी को साथ लेकर दूसरे शहर गया। वहाँ पर भी इनका किराए का घर था। जब मैं इस घर में दाखिल हुआ और मेरी बच्ची अपनी चीज़ें और अपना सामान वगैरह समेट रही थी, तो इसके बाप के सामान में मुझे पुराना एल्बम मिला। मैं वक्त गुजारी के लिए बैठकर देखने लगा। जैसे मैं देखता जा रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे कमरे की छत नीचे आती जा रही है, क्योंकि इन तस्वीरों में बहुत जगह पर मैं भी मौजूद था
اور میرا بچپن بھی ان تصویروں میں قید تھا۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا چچا زاد تھا، اور شاید مجھے پہچان لیا تھا، اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ لیکن میں اتنے سال گزر جانے کے بعد میں اسے بالکل نہ پہچان سکا، اور ویسے بھی وہ بیماری سے بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی الماری سے رپورٹس بھی ملی جن سے مجھے پتہ چلا کہ بلڈ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑ رہا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ذمہ داری مرتے دم تک پوری کروں گا، اور بچی کے ساتھ اس گھر کا سارا سامان اور اپنے چچا زاد بھائی کی یادیں لے کر واپس اپنے شہر میں آ گیا۔ اور میں نے جس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھی کوئی خاندان ہو سکتا ہے، آج وہ بھی ایک بیٹی والا تھا۔ ایک بیٹی کی ذمہ داری، اس کی پڑھائی، اس کی شادی کرنا، یہ ساری میری ذمہ داری تھی، اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ خدا نے مجھے اس قابل کیا کہ میں ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا سکوں۔